حکمت کہتے ہیں ان حقائق کو، ان باتوں کو کہ جو انسان کے اندر باطن میں پہلے سے موجود ہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار اور موقع دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کو اپنے باطن سے نکال کے سامنے لے آئے اور دنیا میں اس کو اپنے زندگی میں روشن کرے۔ لیکن اگر وہ بے پرواہی اختیار کرے تو وہ اس کو نظر انداز بھی کر سکتا ہے۔ یہ حکمت انسان کے پاس دو طرح سے، دو پہلوؤں سے کہیے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن کچھ وہ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو اپیل کرتی ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ یہ بڑی وزڈم کی بات ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بات دل کو لگتی ہے۔ یہ انسان کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ڈیپ ڈاؤن اس کے اندر وہ حقیقت موجود تو ہوتی ہے، لیکن اس کو، انسان کو استعمال کرنے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے کاوش کی، کوشش کی، اسٹرگل کی، اور آپ کہیے انٹروسپیکشن کی، اپنے اندر جھانک کر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، سچائی کی ضرورت ہوتی ہے، غیر متعصب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، لالچ سے پاک اور آزاد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک پہلو ہے، یہ حکمت کا وہ عمومی پہلو ہے، جنرل پہلو، کہ جو ہر انسان جانتا ہے، جس کو، اور دنیا جہان میں لوگ ایسے ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں، وائز ہیں، ان کے پاس وزڈم ہے، اور دوسرے لوگ ان کی وزڈم کو ایکنالج کرتے ہیں۔ یہ جو وزڈم ہے، یہ انسان، جیسا کہ میں نے گزارش کی، اپنے داخل میں اس کو پاتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، یعنی اوریجنلی اس کو تلاش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بس سن کر داد دیتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، میکس اے لاٹ آف سینس، یہ شخص بڑا حکیم ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل محروم رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزڈم کے لیے انسان کے پاس دو صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ آپ کہیے انسان دو طرح سے اکوپڈ ہونا چاہیے۔ وہ صلاحیتیں، وہ خوبیاں، وہ کمالات اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیے، لیکن ان دونوں کمالات کے بارے میں اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ ہر انسان کو جتنا وہ ملے ہیں، وہ اگر ان کی قدر کرے گا، ان کو ویلیو کرے گا، تو اس کے اندر وہ کمالات موجود رہیں گے، زندہ رہیں گے، بلکہ امپروو کریں گے، ان میں بہتری آئے گی، ان میں نکھار آئے گا۔ وہ دو خوبیاں، دو کمالات، ایبلٹیز کیا ہیں؟ ایک ہے اس کی عقل، اس کی انٹلیکٹ۔ انٹلیکٹ کیا ہے؟ انسان کا سوچنا، ریفلیکٹ کرنا، اور پھر جو انفارمیشن اس کے پاس ہے، جو ڈیٹا اس کے پاس ہے، اس سے انفرنسز ڈرا کرنا۔ کچھ حقائق وہ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، وہ تو سبھی دیکھتے ہیں، وہ تو سبھی سنتے ہیں،
آپ میں سے ظاہر ہے کہ بعض لوگ میری بات سن رہے ہیں، لیکن ہر ایک اس سے انفرنسز ڈرا کر رہا ہے، نتائج نکال رہا ہے۔ اس کی بیسس کیا ہے؟ اس کی بیسس آپ کے پاس وہ عقل ہے کہ جس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے انسان کو جو عقل دی ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ عقل کے معاملے میں کچھ لوگ پوٹینشلی دوسروں سے زیادہ اکوپڈ ہوتے ہیں، مگر یہ بات بھی درست ہے کہ آپ کو اللہ نے پوٹینشلی جتنی عقل دی ہے، آپ اگر اس کو استعمال کریں گے، زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے، تو آپ کی عقل میں نکھار پیدا ہوگا، بہتری آئے گی، وہ زیادہ شارپ ہوگی۔ اور اگر آپ کی عقل نے کو آپ نے استعمال نہیں کیا، یا کیا تو نہایت بیکار چیزوں میں کیا، تو وہ پوٹینشلی بہت بہتر ہونے کے باوجود اس کو وہ امپروومنٹ، ایکسلنس کا موقع نہیں ملے گا کہ جو آپ کے پاس موجود تھا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ وزڈم کن خوبیوں کو استعمال کرنے کے نتیجے میں آتی ہے؟ نمبر ون، انٹلیکٹ، اینڈ نمبر ٹو، آپ کے اندر کی اچھی نیچر، آپ کی شرافت، آپ کے اندر کی پاکیزگی، آپ کے اندر کا یہ احساس کہ کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں، ایک حقیقت سچائی ہے اور ایک حقیقت برائی ہے، جھوٹ ہے، اچھائی، برائی، جھوٹ، سچ وغیرہ۔ جب انسان اپنے اندر کی اس حقیقت کو ایکنالج کرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے، اور اپنی عقل کو اپنی فطرت کی روشنی میں وہ استعمال کرتا ہے، اور یہ سب کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، تو ہم سب ایک ہمارا گراف ہے، اس میں یا پروگرس کر رہے ہیں، یا بس ہاریزونٹل جا رہے ہیں، یا نیچے جا رہے ہیں۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز، بلکہ سب سے خوفناک چیز، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اس میں اختیار مل گیا۔ وی آر آل انڈیپینڈنٹ، چاہے آپ کتنے ہی گھٹن والے ماحول میں کیوں نہ ہو، چاہے آپ کتنے ہی آزاد ماحول میں کیوں نہ ہو، ہر انسان اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے اور اپنی فطرت کی روشنی میں وہ آگے بڑھے یا اس کو اگنور کرے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ ان دونوں خوبیوں کو، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کو، اور یہ دونوں چھپی ہوئی ہیں نا، میں نے پہلے گزارش کی کہ حکمت کا تعلق چھپی ہوئی چیزوں سے، اس کا تعلق درخت سے نہیں ہے، اس کا تعلق سورج سے نہیں ہے، اس کا تعلق میری ناک سے نہیں ہے، اس کا تعلق میرے اندر کی ان دو خوابیدہ صلاحیتوں سے ہے، امکانات سے۔ تو جو شخص اس کو استعمال کرتا ہے پازیٹیولی، اچھے انداز میں، وہ وائز ہوتا ہے، اس کے اندر وزڈم ہوتی ہے، وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ حکیم ہوتا ہے، وہ دانا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کہیے کہ اینی ایگزامپل، کہ آدمی جب وائز ہوتا ہے تو مثال کے طور پر وہ کیا کرتا ہے، اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ہاؤ از ہی ڈفرنٹ؟ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ کیا نتیجہ نکلا؟ انشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی یہ حکمت ہے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ یہ سب کچھ جو مجھے ملا ہے، یہ میرا حق نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کریٹ کیا، I did not deserve it، مگر یہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے سب کچھ دیا، تو مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں گفتگو کے بتایا تھا
اور میں گفتگو مختصر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ سوالات زیادہ ہوں، کہ حکمت کے دو پہلو ہیں. ایک یہ وزڈم جو ہر ایک کے پاس موجود ہے، ایک دوسری حکمت کا پہلو وہ ہے جو اسی سے ملتا جلتا ہے، جس کو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک اہم حصہ قرار دیا ہے، بلکہ مجھے اجازت دیجیے اہم تر حصہ قرار دیا ہے. دین کے دو ہی کانسٹیٹیوئنٹ ہیں. دین دو چیزوں پر مشتمل ہے. قرآن مجید کے بقول یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. کتاب کیا ہے؟ شریعت، اللہ کے احکام. حکمت کیا ہے؟ حکمت دو چیزوں کا نام ہے. ہمارے اندر کی اخلاقیات اور ایمانیات. یعنی یہ بات کہ میرے اندر، جیسا کہ میں نے گزارش کی، یہ احساس، یہ اپریسیشن موجود ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے انسان کے اندر اس کے نفس میں، اس کی شخصیت میں اس کا فجور اور اس کا تقوی، اس کی اچھائی اور اس کی برائی دونوں ودیت کر دیے، دونوں الہام کر دیے. ہم جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور چاہے ہم کتنا ہی صحیح کو اگنور کریں اور کتنا ہی غلط کو پروموٹ کریں، بٹ وی نو ڈیپ ڈاؤن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان اپنے نفس کو خوب دیکھتا ہے، ولو القا معاذیرہ، چاہے کتنے ہی بہانے، ایکسکیوزز کیوں نہ پیش کرے. تو یہ حکمت ہے. قرآن مجید نے اس کو حکمت قرار دیا. کیسے میں کہہ رہا ہوں؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، اس کی آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک اللہ تعالیٰ نے وہ اہم اخلاقیات کے پہلو بیان کیے جو ہم سب جانتے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی جائے گی، ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی، زنا نہیں کیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا، وعدہ خلافی نہیں ہوگی، تکبر نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اور آخر میں فرمایا کہ ذالک مما اوحی الیک من الحکمہ، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ وہ باتیں ہیں کہ تمہارے رب نے تم پر وحی کی حکمت کی کیٹیگری میں، یعنی یہ کنفرمیشن کی. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن الذکر ایک یاد دہانی ہے. یاد دہانی اس چیز کی ہوتی ہے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں. ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے اس بات کو کنفرم کیا، ہمیں ریمائنڈ کیا. دوسری چیز ہے ایمانیات. ایمانیات کس کو کہتے ہیں؟ ایمانیات کہتے ہیں ان حقائق کو کہ جو موجود ہیں، جو ریالٹی ہے مگر نظر نہیں آتے. اس دنیا کے سب سے بڑے حقائق یہ ہیں کہ ایک اللہ موجود ہے، دنیا بنانے والا ہے، دنیا چلانے والا ہے، لیکن نظر نہیں آتا. کیسے اس کو جانے؟ عقل سے. کیسے اس کو اپریشیٹ کرے؟ فطرت سے. تو انسان، یہ ہماری ایمانیات میں ایک اہم ترین جو پلر ہے وہ ہے. دوسرا، آخرت. موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، کسی نے نہیں دیکھی، لیکن اس کا ہونا لازم ہے، اس کا ہونا اٹل ہے. اس کے ہوئے بغیر یہ سب بیکار ہے، یہ سب تماشا ہے، یہ سب ایک غیر حکیمانہ، غیر سنجیدہ کھیل ہے. اٹ میکس نو سینس ایٹ آل. یہ دنیا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی ظاہر ہے کہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن یہ بھی حکمت کے پہلوؤں میں سے. اسی طرح سے اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کی وحی الہی کے ذریعے سے. وہ بھی وحی ہم کو نظر نہیں آتی، تو اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی عقل و فطرت کے ذریعے سے. تو یہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ ایمانیات جو ہیں یہ بھی حکمت ہے. یعنی انسان کے اندر یہ حقائق موجود ہیں، لیکن اس کی اپریسیشن اس کے اندر سے کم ہو گئی، تو اللہ نے اس کو نمایاں کیا ہے. یہ وہ حکمت ہے کہ جس کو قرآن مجید نے باقاعدہ بیان کیا اور ہم کو ریمائنڈ کیا. سو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں گزارش کی تھی کہ حکمت در حقیقت ان انسان کے اندر کے
چھپے ہوئے حقائق کا نام ہے کہ جو چھپے ہوئے کہیے ڈورمنٹ ہیں، ذرا کچھ سوئے ہوئے ہیں، کہ جن کو کوشش کاوش کر کے سنجیدگی کے ساتھ انسان نکال سکتا ہے باہر. اور اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جو اب یونیورسل ہے، جس میں کوئی بھی انسان کسی موقع پر کوئی سمجھداری کی، حکمت کی بات کرتا ہے. اور دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو ہے انسانوں کے اندر، لیکن بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کی ان حقیقتوں کو خود نکال کر بیان کر دیا اور اس کو ریمائنڈ کرایا کہ یہ حکمت بھی تمہارے اندر موجود ہے. ایک حکمت کی بات یہ بھی ہے کہ آپ جب یہ پلان کریں کہ آپ نے کتنی لمبی تقریر کرنی ہے تو آپ اتنی ہی لمبی تقریر کریں. تو میں اس حکمت میں فیل ہو گیا ہوں، اس لیے کہ میرا یہ خیال تھا کہ میں نے 15 منٹ کرنی ہے اور اب 16 منٹ ہو گئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. سر اس پہ پہلا جو کوشچن ہے وہ یہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو چیز رکھ دی گئی ہے، مگر سر آزاد پیدا کرنے کے ساتھ اسے مذہب میں باؤنڈ کر دیا گیا ہے. وہ اگر عیسائی ہے تو عیسائیت مذہب میں چلا گیا، یہودیت مذہب میں چلا گیا. اس مذہب میں انٹر ہونے کے بعد اس کی